ناظرین، جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی انوینشن کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ 1995 میں ہبل ٹیلیسکوپ کے ڈائریکٹر باب ولیمز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہبل ٹیلیسکوپ، جو اس وقت کی سب سے ایڈوانسڈ ٹیلیسکوپ تھی، سے آسمان کے ایک خالی حصے کی تصاویر لینا چاہتے ہیں۔ ایسی جگہ کی تصویر جہاں بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، نتھنگنس تھی۔ اس حصے کی تصاویر کیپچر کرنے کے لیے انہیں 15 دن کے لیے کنٹینیوسلی ایک ہی جگہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کا فوکس رکھنا تھا۔ باب ولیمز کا ایکسپیرینس بتا رہا تھا کہ آسمان کا وہ حصہ خالی نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہبل کو اگر کافی وقت دیا جائے تو وہ آسمان کے اس حصے میں وہ لائٹ کیپچر کر سکتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کائنات کے شروع کی گیلیکسیز کیسی تھیں، بگ بینگ کے بعد چند کروڑ سال بعد کیا ہوا تھا۔ جب کوئی بھی اسپیس ٹیلیسکوپ آسمان میں کسی منظر کو کیپچر کرتی ہے تو وہ ایک ہی منظر کی تصاویر کئیوں حصوں میں بناتی ہے اور پھر اسے آپس میں جوڑ کے ایک امیج تیار کی جاتی ہے۔ ایسا ہی یہاں بھی ہوا۔ ہبل ٹیلیسکوپ نے اس خاص حصے کی 342 پکچر بنائیں جو سائنس کی دنیا میں انقلاب تھا، کیونکہ آسمان کے اس خالی حصے میں more than 3000 گیلیکسیز تھیں۔ اس تصاویر نے خلائی سائنس کو ہلا کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیے کہ کیسے خالی جگہ پر ہزاروں راز چھپے تھے اور جو صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو جو یہ منظر چرا لے جائے۔ خلا کی کافی گہرائی سے لی گئی اس امیج کو ہبل ڈیپ فیلڈ امیج کہا گیا۔ اس امیج سے ثابت ہو رہا تھا کہ اگر ڈیپ اسپیس کو مزید ایکسپلور کیا جائے اور کھوجا جائے تو کائنات کے آغاز کی تصاویر بھی لی جا سکتی ہیں۔ جو ڈیپ فیلڈ امیج ہبل ٹیلیسکوپ نے بنائی تھی وہ 12 بلین ایئرز پرانی تھی، جبکہ کائنات کو بنے ہوئے 13.8 بلین ایئرز ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کائنات کی ابتدا کو دیکھنے سے صرف 1.8 بلین ایئرز کے فاصلے تک کو پہنچ چکا تھا۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہاں سے سائنسدانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یا تو ہم ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کو مزید ایڈوانس بنائیں، اپ گریڈ کریں، یا پھر اس سے بھی بہت بڑی، بہت بہتر اور جدید ٹیلیسکوپ کو بنائیں۔ ہبل ٹیلیسکوپ کو یہ تصاویر بنانے میں تقریباً 4 منتھس کا ٹائم لگا۔ سپٹمبر 2003 سے جنوری 2004 تک 4 منتھس تک مسلسل کام کرنا پڑا۔ اسے 11 دن تک ایک ہی اینگل پر اپنا لینس کھول کر زوم کرنا پڑا، جو کہ ظاہر سی بات ہے ایک سست رفتار تھی۔ یہی وجوہات تھیں کہ جب ہبل کو اپ گریڈ کیا جا رہا تھا تو ساتھ میں ہسٹری کی سب سے ایڈوانسڈ اور سب سے بڑی اسپیس ٹیلیسکوپ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو بھی بنایا جا رہا تھا۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے لینس کا سائز 21.4 فیٹ کہا جاتا ہے، جبکہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے لینس کا سائز 7.8 فیٹ کا ہے۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ میں 2.4 میٹر کا بڑا، بلکہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ میں 6.5 میٹر بڑا مرر لگا ہوا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا اصل نام نیکسٹ جنریشن اسپیس ٹیلیسکوپ ہے اور اسے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا نام ناسا نے دراصل مسٹر جیمز ویب، ناسا کے سابق ڈائریکٹر کے نام سے دیا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ پاسٹ میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ہم اس کے ذریعے کیا کیا دیکھ سکیں گے؟ ان سوالات کا جواب جاننے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ہمیں چیزیں اپنی آنکھوں سے نظر کیسے آتی ہیں۔ وہ ایسے کہ ہمیں دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے ٹریول کرتی ہے۔ اسے ایک چھوٹے سے روم میں ایکسپینڈ ہونے میں، پھیلنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، اس لیے ہمیں چیزیں فوراً سے دکھ جاتی ہیں۔ لیکن وہیں بات کریں اسپیس کی، یونیورس کی، تو وہاں کہانی کچھ اور ہے۔ یونیورس جو کہ لامحدود بڑی ہے، وہاں لائٹ کو، عکس کو ٹریول کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ انسانی آنکھوں سے 100 گنا زیادہ لائٹ کیپچر کر سکتا ہے، جبکہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ انسانی آنکھوں سے 10 لاکھ گنا زیادہ لائٹ کیپچر کر سکتا ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کو چاند پہ رکھا جائے تو وہ ارتھ پر موجود چھوٹی سی کینڈل کی لائٹ
کو بھی کیپچر کر سکتا ہے۔ جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ انفراریڈ لائٹ کو بھی کیپچر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اس کا مین ایڈوانٹیج ہے۔ سائنس کے مطابق جو گیلیکسیز اور سٹارز ہم سے دور جا رہے ہیں ان کی لائٹ انفراریڈ لائٹ میں تبدیل ہو چکی ہے، جس کو نہ ہی ہبل ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے نہ ہی انسانی آنکھ۔ جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم ان گیلیکسیز اور سٹارز کو بھی دیکھ سکیں گے جو انفراریڈ لائٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں، جو یونیورس میں موجود تو ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا مین ایرر 18 حصوں میں ایسے بنایا گیا ہے کہ جب اس کو اسپیس شٹل میں ڈالا گیا تو وہ فولڈ ہو گیا اور اسپیس میں اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچتے ہی اسے دوبارہ کھول دیا گیا۔ جیسا کہ جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو انفراریڈ لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا تھا، اس کا اسپیس میں اپنے ٹیمپریچر کو ٹھنڈا رکھنا زیادہ ضروری تھا۔ اس کی ڈائریکشن کو سورج کے اپوزٹ سائڈ پہ رکھا گیا ہے، جبکہ اس کی بیک سائڈ پہ سن شیلڈ کی 6 لیئرز لگائی گئی ہیں۔ یہ سن شیلڈ کھلنے کے بعد جیمس ویب اسپیس کا سائز ایک بوئنگ 737 کے آدھے جتنا یا ایک ٹینس کورٹ کے سائز کے برابر ہے۔ اسپیس میں اس کی اوپننگ کے وقت ایک چھوٹی سی غلطی بھی اگر ہو جاتی تو کروڑوں ڈالرز اور ناسا کی سالوں کی خون پسینے کی محنت تباہ ہو جاتی۔ لیکن جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے سکسیسفلی اپنا سفر پورا کر لیا اور اپنی ایگزیکٹ ڈیسٹینیشن پہ لانچ ہونے کے بعد کام کر رہا ہے۔ جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو 25 دسمبر 2021 کو اسپیس میں روانہ کیا گیا تھا۔ جنوری 2022 کو جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ L2 پوائنٹ پر پہنچ گیا اور اس نے اپنی پہلی امیجز بھی کیپچر کر لی ہیں، جسے دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو کا ملاحظہ ضرور کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر کے میرے لیے حوصلہ افزائی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ بر وقت آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تب تک میں ملتا ہوں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔